ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ ضرورت پڑی تو اسرائیل پر مزید حملے کریں گے، جبکہ دوسری جانب اسرائیل نے ابھی تک ایران پر جوابی حملے کا حق محفوظ رکھا ہوا ہے۔ البتہ لبنان پر ایک اور بڑا حملہ ضرور کیا ہے، اور مزید یہ کہ ہفتے کی رات امریکہ اور برطانیہ نے بھی یمن کو نشانہ بنایا۔ کیا آپ اس جنگ کا دائرہ وسیع ہوتا دیکھ رہی ہیں، اور کیا یہ جنگ تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ بن سکتی ہے؟ جہاں تک اس کا دائرہ وسیع ہونے کی بات ہے تو دائرہ تو اس کا آلریڈی بہت وسیع ہو گیا ہے۔ اسرائیل نے سیریا پہ اٹیک کیا ہے، اور سیریا کے اندر جو سٹوریج ہاؤس ہے اور حمیم بیس ہے رشیا کی، اس پہ اٹیک کیا ہے۔ اس میں رشیا جو ہے وہ انوالو ہو جائے گا ڈیفینیٹلی بیچ میں۔ پھر رشیا اور ایران کی اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی ہے۔ اگلے 20 سال کا دفاعی معاہدہ وہ قزان میں اسی مہینے برکس سمٹ میں کی ڈاکومنٹیشن ہو گئی ہے، اس کو سائن کرنے لگی۔ لیکن ہمیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ گلوبل ساؤتھ کے پاس چارہ کیا ہے، گلوبل ساؤتھ کیسے اس چیز سے نمٹ سکتا ہے، کتنا ریسٹرین وہ کر سکتا ہے۔ ایرانین پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے اس بات کے بارے میں کہا بھی ہے کہ ہم نے اسماعیل ہانیہ کے بعد اس لیے ریسٹرین کو جو ہے وہ رکھا کیونکہ ہمیں کہا گیا تھا امریکہ کی طرف سے کہ سیز فائر ہونے والی ہے، اور ہم سب اس کو جو ہے وہ سیز فائر کو جو ہے امپلیمنٹ کریں گے۔ تو ہم اس وجہ سے رک گئے کہ ہم کسی بھی قسم کی غزہ کے اندر سچویشن کو خراب کرنے کا حصہ نہیں بن سکتے تھے۔ لیکن کون ان وعدوں پہ بلیو کر سکتا ہے؟ جیسے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سید حسن نصر اللہ کی جو ہے وہ شہادت ہوتی ہے، تو دیکھیں کہ کس طرح سے ویسٹ باہر آ کے کانگریچولیٹ کرتا ہے، کیسے وہ کون سا ریٹرک استعمال کرتا ہے، کس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ جی ایک دہشت گرد جو ہے وہ آج مارا گیا جس کے ہاتھ بہت سے لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ تو آپ سب پھر یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور یہی بات جو ہے آیت اللہ خامنائی نے کل کہی ہے۔ ان کی آدھی تقریر جو ہے وہ عربک میں تھی، اور اسپیسیفکلی عرب دنیا کو وہ ایڈریس کر رہے تھے، آدھی جو ہے وہ فارسی میں تھی۔ انہوں نے یہی کہا ہے، میں ان کی بات کو انٹرپریٹ کروں گی، ایگزیکٹ ان کے ورڈز یہ نہیں تھے کہ ہم نے غزہ کو چھوڑ دیا ہے، اور دنیا میں سوائے ایکسس آف ریزسٹنس کے غزہ کے پاس اور کوئی بھروسے کا یا اور کوئی مدد کا راستہ نہیں ہے۔ اور باقی جو ساری دنیا ہے وہ یا تو IMF کی ڈیفیکٹو کالونیز ہیں، یا وہ یورپین ویسل سٹیٹس ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، اپنی اپنی مجبوریاں لے کر، اپنی اپنی بے بسی اور اپنی اپنی بے چارگی لے کر وہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن سوائے اس وقت ہمارے ایکسس آف ریزسٹنس کے غزہ کو کون دیکھ سکتا ہے یا کون؟ اور پھر ایک اور بات آپ دیکھیں کہ کل خطاب میں پوری کی پوری جو کابینہ ہے ایرانین وہ اس مسجد میں موجود تھی۔ تو یہ بہت بڑا شو بھی تھا کہ ایک بات یہ ہو رہی تھی کہ اب اتنے ایکسس آف ریزسٹنس کے اتنے لیڈرز مارے گئے ہیں، تو اب اگلا نشانہ کون ہوگا؟ اور یہ سب بنکرز میں گھس انڈر گراؤنڈ ہیں۔ تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ زمین کے اوپر تھے، وہ پبلک ڈسپلے پہ تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی سولیڈیرٹی تھی۔ بالکل یہ آپ کا سوال یہ تھا کہ یہ اس کا دائرہ کار وسیع ہو سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں، اور میں یہ مسلسل کہتی چلی آ رہی ہوں کہ نیتن یاہو ایک براڈر وار چاہتا ہے، اس کا سروائیو ایک براڈر وار میں ہے، اور وہ کچھ بھی کرے گا۔ اگر بات یہ تھی کہ غزہ کے اندر ایک سیز فائر ڈیل جو ہے وہ اس پہ بات ہو گئی تھی، جارڈن کے پرائم منسٹر نے پبلکلی کہا کہ حسن نصر اللہ بھی اس میں ایگری ہو چکے ہوئے تھے، اگلے ہی دن آپ حسن نصر اللہ کے اوپر جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ٹنوں کے حساب سے بنکر بسٹر بم گرا کر 7 اپارٹمنٹ کو زمین کا حصہ بنا دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ سویلینز کو ایز اے شیلڈ یوز کرتے ہیں، اور اگر آپ آبادی کے اندر رہو گے تو ہم نے تو گرد آبادیوں کے اندر مارنی ہے، تو باقی پھر کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے۔ اچھا شازی صاحبہ، ایک اور جو صورتحال جس کو ہم ہوتا دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ نے ایران کا بھی ذکر کیا، ایران پر جلد یا بدیر اسرائیلی حملے کا مطلب یہ ہوگا کہ جنگ پاکستان کے بارڈر پر پہنچ چکی ہے، اور یہ صورتحال ہمارے لیے یقینی طور پر تشویشناک ہوگی۔ اس تناظر میں پاکستان کو آپ کہاں کھڑا دیکھ رہی ہیں؟ پاکستان کے لیے حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ کرٹیکل ہو جائیں گے، اور ایک ڈیسائسو نتیجے پہ ہمیں پہنچنا پڑے گا۔ میں بہت
کیئرفلی اپنے الفاظ جو ہے وہ چوز کر رہی ہوں کہ ہمارا پاکستان ہمیشہ سے غزہ کے ساتھ رہا ہے، اور ہماری ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ ہم اسرائیل کو بالکل تسلیم نہیں کرتے، اور ہم فلسطینیوں کا حق ہے اسٹیٹ ہوڈ کا اس کے ساتھ پہلے دن سے ہیں، مطلب پاکستان بننے سے، بلکہ پاکستان بننے سے پہلے سے بھی قائد اعظم جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ بات ان کی ایک تقریر میں موجود ہے۔ جہاں تک سوال یہ کہ کیا ہم اس براڈر وار کی پارٹی بنیں گے، جو کہ آپ سوال کرنا چاہ رہی ہیں، براڈر پارٹی بننے کے لیے ایران کے علاوہ ہمیں اور بھی ادھر ادھر دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اگین مسلم دنیا کے اندر اٹ سیلف جو ہے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ خود بھی بڑی ڈویژن ہے۔ ایسے ہی ہے، تو ہم اکیلے ہی کسی جنگ میں کسی ایک سائڈ میں کود پڑیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ڈپلومیٹیکلی اتنا آسان ہوگا، یہ ڈیسیژن لینا اسٹریٹجکلی اتنا آسان ہوگا، لیکن اس وقت میرے پاس ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ڈیسائسولی بتا سکوں، لیکن ایک چیز جو ہے وہ بہرحال ہے کہ جنگ ایران تک آ رہی ہے، جنگ ایران تک